ناصر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور یہ صدیوں سے تجارت کا مرکز رہا ہے۔ یہ صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی اور ان کے پیروکاروں کا بھی ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر اپنے تاریخی مندروں اور مقبروں کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار، جو ایک مقبول زیارت گاہ ہے۔ مزید برآں، نصیر آباد اپنی کپاس کی صنعت کے لیے بھی جانا جاتا تھا، جو ماضی میں شہر کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ نصیر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک چھوٹا شہر، یہ ضلع لاڑکانہ میں واقع ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس قصبے کی وادی سندھ کی تہذیب کی ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ علاقہ پوری تاریخ میں مختلف سلطنتوں اور خاندانوں کے کنٹرول میں رہا، بشمول موریہ سلطنت، گپتا سلطنت اور مغل سلطنت۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں ناصر آباد تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ اس قصبے میں کئی اسکول اور مدارس قائم تھے۔ 20ویں صدی میں نصیر آباد نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ بہت سے مقامی رہنما جیسے غلام حسین ہدایت اللہ آزادی کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج ناصر آباد اپنے روایتی دستکاریوں جیسے مٹی کے برتنوں، کپڑوں اور زیورات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ کئی تاریخی یادگاروں اور نشانیوں کا گھر بھی ہے، بشمول غلام حسین ہدایت اللہ کا مقبرہ اور قلعہ ناصر آباد۔ مجموعی طور پر ناصر آباد سندھی تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں ایک بھرپور ورثہ ہے جو آج تک منایا اور محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ناصر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد 19ویں صدی میں سندھ پر حکمرانی کرنے والے تالپور خاندان کے نسل سے ناصر خان نے رکھی تھی۔ یہ شہر اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں ناصر آباد تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ تعلیم اور ثقافت کا ایک مرکز بھی تھا۔ شہر میں کئی قابل ذکر اسکول اور ادارے قائم کیے گئے تھے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں نصیر آباد نے سندھ کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ تحریک کے کئی سرکردہ رہنما، جن میں جی ایم سید کا تعلق ناصر آباد سے تھا، اور اس وقت یہ شہر سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد ناصر آباد تجارت کا ایک اہم مرکز بنا رہا۔ تاہم شہر کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو حکومت کی طرف سے بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا۔ آج نصیر آباد اب بھی ایک بھرپور ثقافتی ورثے کے ساتھ ایک متحرک شہر ہے۔ شہر کی تاریخی عمارتوں اور نشانیوں کو محفوظ رکھنے اور علاقے میں سیاحت کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناصر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک چھوٹا سا شہر، یہ ضلع لاڑکانہ میں واقع ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس قصبے کی بنیاد 17ویں صدی میں ناصر خان نامی ایک مقامی سردار نے رکھی تھی۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں ناصر آباد ایک اہم تجارتی اور نقل و حمل کے مرکز کے طور پر کام کرتا تھا، جو اس خطے کو سندھ کے دیگر حصوں اور برطانوی ہندوستان کے باقی حصوں سے جوڑتا تھا۔ یہ قصبہ زراعت اور ٹیکسٹائل کی پیداوار کا بھی مرکز تھا۔ 20ویں صدی میں ناصر آباد نے سندھ کی سیاسی اور سماجی تحریکوں میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ کئی ممتاز سندھی رہنماؤں کی جائے پیدائش تھی، جن میں جی ایم بھی شامل تھے سید، جنہیں سندھی قوم پرستی کی تحریک کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ آج ناصر آباد ایک چھوٹا لیکن ہلچل سے بھرا شہر ہے، جس میں ایک متحرک مقامی ثقافت اور کمیونٹی کا مضبوط احساس ہے۔ یہ صوفی سنتوں کے سالانہ عرس، ایک مذہبی تہوار، روایتی میلوں اور صوفی بزرگوں کے خوبصورت مزارات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ قصبہ متعدد تاریخی یادگاروں کا گھر بھی ہے، جن میں ناصر خان اور جی ایم کے مقبرے بھی شامل ہیں۔ سید، جو سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات ہیں۔ مجموعی طور پر ناصر آباد ایک خوبصورت شہر ہے جو ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت کا حامل ہے۔
یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین منزل ہے جو سندھی ثقافت اور ورثے کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ نصیر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں واقع ایک چھوٹا شہر۔ یہ اپنے بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس قصبے کی بنیاد 19ویں صدی میں ناصر خان نامی ایک مقامی قبائلی رہنما نے رکھی تھی۔ اس قصبے کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ آثار قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ 2500 قبل مسیح میں آباد ہوا تھا۔ مغل دور میں یہ قصبہ اپنی زرعی اراضی کی وجہ سے جانا جاتا تھا اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ 19ویں صدی میں ناصر آباد برطانوی استعمار کے خلاف مزاحمت کا مرکز بن گیا۔ مقامی قبائلی رہنماؤں اور سندھی قوم پرستوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک کی قیادت کی اور یہ قصبہ سندھی شناخت اور مزاحمت کی علامت بن گیا۔ 20ویں صدی کے دوران ناصر آباد نے سندھی حقوق اور خود مختاری کی جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ قصبہ سندھی قوم پرست تحریک کا ایک بڑا مرکز تھا اور یہاں بہت سے ممتاز سندھی رہنماؤں کا گھر تھا، جن میں سید اور ممتاز بھٹو۔ آج ناصر آباد ایک پرامن اور پرسکون شہر ہے جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ قصبہ اپنے روایتی سندھی فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں ناصر خان کا خوبصورت محل بھی شامل ہے، اور یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ مجموعی طور پر ناصر آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی ایک بھرپور تاریخ ہے، جس نے سندھی قوم پرست تحریک میں اہم کردار ادا کیا اور ایک اہم ثقافتی ورثہ رکھتا ہے۔ نصیر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے جو لاڑکانہ ضلع میں واقع ہے۔ اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ مغل دور میں ناصر آباد تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ اپنے ہنر مند کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا، خاص طور پر ٹیکسٹائل اور سیرامکس کی تیاری میں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں نصیر آباد کپاس اور چینی کی صنعتوں کا مرکز تھا۔ یہ شہر اپنی زراعت، خاص طور پر کپاس، گنا اور چاول کی کاشت کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں ناصر آباد تعلیم اور ثقافت کا مرکز تھا۔ یہ شہر نصیر آباد گورنمنٹ ہائی اسکول اور نصیر آباد ٹیچرز ٹریننگ کالج سمیت متعدد اسکولوں اور کالجوں کا گھر تھا۔ 20ویں صدی میں نصیر آباد نے تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سمیت کئی سرکردہ رہنماؤں نے عوام سے خطاب کرنے اور پاکستان کے مقصد کے لیے حمایت کو متحرک کرنے کے لیے شہر کا دورہ کیا۔ آج ناصر آباد سندھ کا ایک اہم شہر ہے جو اپنی زراعت، تعلیم اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر کئی تاریخی مقامات کا گھر ہے، جن میں صوفی بزرگ حضرت غوث بخش شاہ کا مقبرہ اور قلعہ ناصر آباد شامل ہیں۔ نصیر آباد پاکستان کے سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں واقع ایک چھوٹا سا شہر۔ اس قصبے کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ مغل دور میں ناصر آباد ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو اپنی زرخیز زمین اور زرعی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ قصبہ مٹی کے برتنوں اور سیرامکس کی صنعت کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں ناصر آباد تجارت کا مرکز بن گیا۔ یہ شہر سندھ کے بڑے شہروں سے سڑکوں کے نیٹ ورک کے ذریعے جڑا ہوا تھا اور تاجروں کے لیے ایک اہم پڑاؤ تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں ناصر آباد کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ یہ قصبہ اپنی چینی اور جوٹ ملوں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو برطانوی کاروباریوں نے قائم کی تھیں۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ناصر آباد پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد سے شہر میں نمایاں ترقی اور جدید کاری ہوئی ہے۔ آج ناصر آباد متنوع آبادی اور ترقی پذیر معیشت کے ساتھ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے۔ تبدیلیوں کے باوجود اس قصبے نے اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخی اہمیت کو برقرار رکھا ہے۔ یہ قصبہ کئی قدیم یادگاروں کا گھر ہے، جس میں 18ویں اور 19ویں صدی میں سندھ پر حکومت کرنے والے تالپور خاندان کے تاریخی مقبرے بھی شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ناصر آباد کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو متنوع ثقافتی اور اقتصادی اثرات کی عکاسی کرتی ہے۔
جنہوں نے صدیوں کے دوران اس خطے کو تشکیل دیا۔ ناصر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک چھوٹا سا شہر، اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس کا خطے کے ماضی سے گہرا تعلق ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس قصبے کی بنیاد ناصر شاہی خاندان نے رکھی تھی، جس نے 16ویں صدی میں اس علاقے پر حکومت کی۔ ناصر شاہی فنون اور ثقافت کی سرپرستی کے لیے مشہور تھے، اور ناصر آباد ان کے دور حکومت میں علم و ثقافت کا ایک اہم مرکز تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں ناصر آباد تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ قصبہ کپاس اور دیگر زرعی مصنوعات کی پیداوار اور برآمد کا ایک اہم مرکز تھا۔ 20ویں صدی میں ناصر آباد نے سندھی قوم پرست تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ قصبہ سندھی قوم پرست رہنما جی ایم کا گڑھ تھا، سید، جنہوں نے سندھی عوام کے حقوق اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کی۔ آج ناصر آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 30,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخی نشانات کے لیے جانا جاتا ہے، جیسے کہ ناصر شاہی مقبرے اور قلعہ ناصر آباد۔ یہ قصبہ خطے میں زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بھی ہے۔ ناصر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک قصبہ ہے۔ یہ ضلع لاڑکانہ میں واقع ہے اور اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس قصبے کا نام عربی لفظ ناصر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مددگار یا محافظ۔ یہ مقامی حکمران کا حوالہ سمجھا جاتا ہے جو علاقے میں لوگوں کی حمایت اور تحفظ کے لیے جانا جاتا تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں ناصر آباد تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ قصبہ بہت سے تاجروں اور تاجروں کا گھر تھا جو مختلف اشیاء جیسے ٹیکسٹائل، مصالحہ جات اور زرعی مصنوعات کا کاروبار کرتے تھے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ناصر آباد سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ صوبہ سندھ کے کئی سرکردہ رہنما اور کارکنان، جن میں جی ایم سید اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز قصبے سے کیا۔ آج ناصر آباد سندھ کا ایک اہم ثقافتی اور اقتصادی مرکز ہے۔ یہ قصبہ اپنے روایتی دستکاریوں جیسے مٹی کے برتن، ٹیکسٹائل اور زیورات سازی کے ساتھ ساتھ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوسرے شہروں کی ترقی کے باوجود ناصر آباد ایک پرامن جگہ رہا جس میں ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت ہے، اور اسے زرعی پیداوار کے لیے بھی ایک اہم مقام سمجھا جاتا ہے۔ ناصر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک چھوٹا سا شہر، اس قصبے کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قصبہ مغل دور میں قائم ہوا تھا اور اس کا نام ایک مقامی سردار ناصر خان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں ناصر آباد تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ قصبہ کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا اور سندھ کے دوسرے حصوں میں سامان کی نقل و حمل کا ایک مرکز بھی تھا۔ نوآبادیاتی دور کے بعد ناصر آباد نے بنیادی ڈھانچے اور جدید کاری کے لحاظ سے نمایاں ترقی دیکھی ہے۔ یہ قصبہ اب کئی اسکولوں، کالجوں اور اسپتالوں کے ساتھ ساتھ متعدد صنعتی اکائیوں کا گھر ہے۔ ناصر آباد اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس قصبے میں کئی تاریخی مزارات اور یادگاریں ہیں، جن میں صوفی بزرگ حضرت شاہ عنایت اللہ کا مزار بھی شامل ہے، جہاں ہر سال ہزاروں عقیدت مند آتے ہیں۔ مجموعی طور پر ناصر آباد صوبہ سندھ کا ایک اہم قصبہ ہے جس کی تاریخ اور ثقافتی ورثہ بھرپور ہے۔ جدید ترقی کے باوجود قصبہ اب بھی اپنی روایتی جڑوں اور اقدار پر قائم ہے۔ ناصر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع دادو میں واقع ایک قصبہ ہے۔ اس قصبے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس کی جوڑیں وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہیں۔ یہ علاقہ سندھ کی قدیم سلطنت کا بھی ایک حصہ تھا جس پر سندھی راجپوت اور سومرا خاندان کی حکومت تھی۔ 18ویں صدی میں ناصر آباد پر تالپور خاندان کی حکومت تھی جس نے اس وقت سندھ کے زیادہ تر حصے کو کنٹرول کیا۔ تالپور اپنے فنون، ثقافت اور تعلیم کی سرپرستی کے لیے جانے جاتے تھے، جس کی وجہ سے علاقے میں بہت سے تعلیمی ادارے اور ثقافتی مراکز کی ترقی ہوئی۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں ناصر آباد تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا،
کیونکہ یہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان مرکزی تجارتی راستے پر واقع تھا۔ اس قصبے میں بڑی تعداد میں کاٹن ملز اور دیگر صنعتیں بھی تھیں، جنہوں نے اس کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ناصر آباد پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے، خوبصورت مندروں اور تاریخی یادگاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ قصبہ ان سیاحوں کے لیے بھی ایک مقبول مقام ہے جو سندھ کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ناصر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک چھوٹا سا شہر۔ اس قصبے کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ نصیر آباد کے آس پاس کا علاقہ کسی زمانے میں تجارت کا ایک فروغ پذیر مرکز تھا، جس کے شواہد ہڑپہ دور کی ایک بڑی آباد کاری کے ساتھ ہے۔ مغل دور میں ناصر آباد زراعت کا ایک اہم مرکز تھا اور اپنے بڑے کھیتوں اور باغات کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ قصبہ تجارت کے ایک مرکز کے طور پر بھی کام کرتا تھا، جہاں پورے علاقے سے تاجر سامان خریدنے اور بیچنے آتے تھے۔ 19ویں صدی میں ناصر آباد برطانوی راج کا حصہ تھا اور کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا۔ انگریزوں نے قصبے میں ایک کاٹن مل قائم کی جس سے مقامی معیشت کو فروغ دینے میں مدد ملی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ناصر آباد پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں بہت سے تاریخی مقامات اور یادگاریں ہیں، جیسے کہ 17ویں صدی کی سندھی طرز کی حویلیاں اور وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے کھنڈرات۔ اس قصبے کی ایک مضبوط زرعی روایت بھی ہے۔ بہت سے کسان اب بھی کپاس، گندم اور دیگر فصلوں کی کاشت کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ناصر آباد کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو صوبہ سندھ کی اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی ترقی سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اس قصبے نے خطے کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ مقامی کمیونٹی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ناصر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک قصبہ ہے۔ یہ لاڑکانہ ضلع میں واقع ہے، جو اپنے بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس قصبے کی ایک طویل تاریخ ہے جو اسلام سے پہلے کے دور سے ملتی ہے۔ قدیم زمانے میں ناصر آباد کو نصیر پور کے نام سے جانا جاتا تھا اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ بدھ مت اور ہندو مت کا بھی ایک اہم مرکز تھا۔ اس دوران اس علاقے میں بہت سے بدھ استوپا اور مندر تعمیر کیے گئے۔ اسلامی دور کے دوران ناصر آباد پر مختلف خاندانوں کی حکومت تھی، جن میں سما، ارغون اور تالپور شامل تھے۔ یہ قصبہ تصوف کا ایک اہم مرکز بھی تھا اور اس علاقے میں بہت سے صوفی بزرگ رہتے اور تبلیغ کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں ناصر آباد سندھی قوم پرست تحریک کا ایک بڑا مرکز تھا۔ بہت سے ممتاز سندھی رہنما اور دانشور جیسے کہ جی ایم سید اور میر غلام علی تالپور کا تعلق ناصر آباد سے تھا۔ آج نصیر آباد اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ قصبہ بہت سے قدیم مندروں اور اسٹوپاؤں کے ساتھ ساتھ صوفی سنتوں کے مقبروں کا گھر ہے۔ یہ زراعت کا ایک اہم مرکز بھی ہے اور کپاس، گنے اور چاول کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ناصر آباد کی تاریخ مختلف ثقافتوں، مذاہب اور سیاسی تحریکوں کی ایک بھرپور ٹیپسٹری ہے۔ یہ سندھی لوگوں کی لچک اور تنوع کا ثبوت ہے اور پاکستان میں ثقافت اور ورثے کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے۔ نصیر آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے جو لاڑکانہ، سندھ، پاکستان کے ضلع میں واقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد 18ویں صدی میں قریشی قبیلے کے ناصر خان نے رکھی تھی۔ یہ قصبہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں ناصر آباد تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ قصبہ کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا، جس نے پورے علاقے سے بہت سے تاجروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس قصبے میں سندھی اور بلوچی تاجروں کی ایک بڑی تعداد بھی تھی جو کپڑوں، مسالوں اور دیگر اشیاء کی تجارت سے وابستہ تھے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں ناصر آباد سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔
سندھ کی تحریک آزادی کے کئی رہنما جن میں جی ایم سید اور زیڈ اے بھٹو نے شہر کا دورہ کیا اور سندھ کی خود مختاری کے مقصد کے لیے حمایت کو متحرک کرنے کے لیے ریلیاں اور میٹنگیں کیں۔ نصیر آباد اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس قصبے میں کئی تاریخی مزارات ہیں جن میں شہباز قلندر کا مزار بھی شامل ہے جو صوفی پیروکاروں کے لیے ایک مقبول زیارت گاہ ہے۔ اس قصبے میں سندھی موسیقی اور رقص کے کئی روایتی تہوار بھی ہیں جو ہر سال بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ آج ناصر آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 20,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اپنے چھوٹے سائز کے باوجود یہ سندھ میں ثقافت اور تاریخ کا ایک اہم مرکز ہے۔ نصیر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک چھوٹا شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ اس قصبے کا نام ناصر خان کے نام پر رکھا گیا تھا جو مغل دور میں اس علاقے کے حکمران تھے۔ برطانوی راج کے دوران ناصر آباد تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ قصبہ کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ناصر آباد سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ سندھی آزادی کے کئی ممتاز رہنما ناصر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک قصبہ ہے۔ اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ یہ علاقہ اپنی زراعت اور تجارت کے لیے جانا جاتا تھا اور سندھی لوگوں کا مرکز تھا۔ مغل دور میں ناصر آباد تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ قصبہ اپنی ٹیکسٹائل اور دستکاری کی صنعتوں کے لیے جانا جاتا تھا اور کپاس، گنے اور گندم کا ایک بڑا پروڈیوسر تھا۔ 19ویں صدی میں ناصر آباد سندھی قوم پرست تحریک کا مرکز تھا۔ یہ قصبہ سندھی آزادی پسند غلام مرتضی شاہ کا گڑھ تھا۔ اس نے برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے خلاف بغاوت کی قیادت کی اور آخرکار اسے 1843 میں پکڑ کر پھانسی دے دی گئی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ناصر آباد پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ قصبہ اپنی روایتی سندھی ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے اور سندھی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھنے والے زائرین کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام۔ ناصر آباد پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کا ایک بھرپور تاریخی پس منظر ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ یہ قصبہ کبھی قدیم وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھا اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ مغل دور میں ناصر آباد کو زراعت کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا اور کپاس، چاول اور گنے کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ یہ قصبہ دستکاری کا ایک بڑا مرکز بھی تھا اور مٹی کے برتنوں اور کپڑوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ برطانوی راج کے دوران ناصر آباد برطانوی ہندوستانی فوج کا ایک اہم مرکز تھا۔ انگریزوں نے ناصر آباد میں ایک چھاؤنی بنائی جو کہ برطانوی ہندوستانی فوج کے اڈے کے طور پر کام کرتی تھی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ناصر آباد پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج ناصر آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 20,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ اب بھی زراعت کا ایک اہم مرکز ہے اور چاول، گنے اور کپاس کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ آخر میں ناصر آباد کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس قصبے نے خطے کی تجارت، زراعت اور فوجی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج ناصر آباد ایک مضبوط زرعی روایت کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے اور چاول، گنے اور کپاس کی پیداوار کا ایک اہم مرکز ہے۔